السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ عوام کو کنگال کر دے گا۔ عوام کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ سیاستدان اپنی عیاشیوں میں مصروف رہے، عدلیہ نے تو سیاستدانوں سے بھی 4 قدم آگے رکھے ہیں۔ کبھی ملک کے قاضی کو سیاست میں ملوث نہیں سنا تھا، کیونکہ عوام کا آخری سہارا ملک کا قاضی ہوتا ہے، یعنی چیف جسٹس ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک کا چیف جسٹس عوام کو ریلیف نہ دے سکے تو اس کو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز نہیں رہنا چاہیے، اسے کوئی حق نہیں چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک پر مسلط مافیا اپنی تمام تر ترجیحات صرف اپنی ذات تک محدود رکھے ہوئے ہے۔ ہمارا سوال ہے، IMF کے پاس ہمارے عوام میں سے کون قرض لینے گیا تھا؟ یقیناً عوام نہیں، حکومت ہی قرض لیتے ہیں، مگر اس قرض کا عوام کو 1% فائدہ نہیں۔ نہ ان قرضوں سے عوام کے فلاح و بہبود میں کوئی کمی آئی، کوئی اس میں ترقی ہوئی، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور اب حکمران یعنی نگران بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم بجلی بلوں میں کسی قسم کی سہولت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں IMF سے اجازت ملے گی تو کچھ سہولت دے سکیں گے، مگر فی الحال ایسی کوئی تجویز نہیں۔ سیدھے لفظوں میں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ملک کو IMF کے سامنے گروی رکھ دیا گیا۔ ہم نے پہلے بھی یہ تجویز دی تھی کہ ہمارے نامور سیاستدان، لیڈران یعنی PTI، نون لیگ، پیپلز پارٹی، کاف لیگ، شیخ رشید، شاہ محمود قریشی و دیگر لوگ جو مسلسل حکومت میں رہے ہیں، یہ لوٹ مار کرنے والے یہ لوگ ہیں، یہ لوگ قرض اتاریں، ان کی پراپرٹیز ضبط کرنی چاہیے، مگر افسوس یہ سارے معاملات عدالت میں حل ہوتے ہیں، مگر ہماری عدالتیں بھی اس کھیل میں شامل ہیں۔ اگر عدلیہ اپنا سچا کردار ادا کرتے ہوئے ان سب لوگوں سے لوٹی ہوئی رقم واپس لے اور ملکی قرض اتار کر IMF کے چنگل سے آزاد ہو جائیں اور ملک سے سودی نظام کا خاتمہ کریں، کیونکہ جب تک ملک سے سودی نظام ختم نہیں ہوگا ملکی معیشت بحال نہیں ہوگی۔ اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے تابع دار بن جائیں، IMF کی تابع داری چھوڑ دیں، غلامی چھوڑ دیں، ورنہ کبھی بھی ہم اس جال سے نکل نہیں سکیں گے۔ اگر ہماری عدلیہ عدل کرے اور ملک کو IMF کے چنگل سے نکالنے کے لیے سو موٹو ایکشن لے اور عوام کو یہ بتائے کہ یہ کتنا قرض لیا اور اس قرض کو کہاں استعمال کیا اور عوام کا خون نچوڑنے کے لیے کیوں یہ سارے پلان تیار کیے جاتے ہیں، کیا عوام نے ان سے کہا تھا IMF کے پاس جائیں؟ کیا عوام کے لیے انہوں نے کون سا کام کیا؟ رشیا سے آئل منگوایا کہ جی سستا ہوگا، مگر کوئی نہیں، 1 روپیہ بھی سستا نہ ہوا، اور IMF سے اب یہ قرض لیا اور قرض لے کے سب لوگ اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے گئے، عوام کو نگران حکومت کے حوالے کر دیا کہ اب نگران جانے اور عوام جانے اور IMF جانے۔ ملک کو IMF کے پاس گروی رکھا ہوا ہے۔ یہ حکمران، سابقہ حکمران، آنے والے حکمران سب IMF کے غلام ہیں۔ ان کی غلامی سے نکلنے کے لیے اللہ کی غلامی اختیار کرنا پڑے گی۔ ابھی وقت ہے، اللہ کی غلامی اختیار کر لیں، ورنہ پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور کچھ سیاستدان یہ برملا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹر ہو رہا ہے،
اگر ملک نے ڈیفالٹر ہی ہونا ہے تو عوام کا کھانا خراب کیوں کیا جا رہا ہے؟ عوام کو اتنی مہنگائی اور بے روزگاری کے دلدل میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ عیاشیاں یہ لوگ کرتے ہیں، سہولتیں یہ لوگ لیتے ہیں، اور ان کے گناہوں کی سزا عوام کو دی جاتی ہے۔ چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف، آپ لوگ ہمارا آخری سہارا ہیں اللہ کے بعد۔ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ عوام کے لیے کچھ کر جائیں۔ اپنے لیے تو یہ سب کچھ کرتے ہیں، عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ عوام کے لیے کچھ کریں، ملک کو سنواریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم آج تک ہمارے سیاستدان عوام کو اس چکر میں ڈالے ہوئے ہیں کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس ازلی دشمن کی ترقی دیکھیں کہ وہ چاند پر پہنچ گیا۔ ہم چاند کی روشنی کو ترستے ہیں، ہم صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ وہ یہ کر گیا، وہ کر گیا، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ بس یہ ہمارے صرف بیان ہیں، عملی طور پر ہم زیرو۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔